اور خبر یہ ہے کہ جہانگیر ترین نے استحکام پاکستان کے نام سے نئی سیاسی جماعت کا اعلان کر دیا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے 9 مئی کے واقعات میں ملوث شرپسندوں کو کڑی سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ بولے سرکاری اور عسکری تنصیبات پر حملے کرنے کی کسی بھی مہذب معاشرے میں اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہماری جماعت کا مقصد پاکستان کی خوشحالی، ترقی اور استحکام کے لیے کام کرنا ہے۔ برآمدات بڑھانا، آئی ٹی سیکٹر پر توجہ دینا ترجیح ہوگی۔ جہانگیر ترین نے علی زیدی، عمران اسماعیل، نعمان لنگڑیال، علیم خان سمیت دیگر ساتھیوں کے ساتھ پارٹی کی بنیاد رکھتے ہوئے شامل ہونے والے رہنماؤں کو خوش آمدید کہا۔ ہم آج ایک نئی سیاسی پارٹی استحکام پاکستان پارٹی کی بنیاد رکھنے آئے ہیں۔ سیاست میں آنے سے لے کر اب تک ایک ہی مقصد رہا ہے، ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا۔ اگر ہم نے 9 مئی کے مکتوبہ سازوں اور شرپسندوں کو انجام تک نہ پہنچایا تو پھر سیاسی مخالفین کے گھروں پر حملہ بھی قابل قبول سمجھا جائے گا، اور یہ ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ مسلم لیگ نون کا جہانگیر ترین کے ساتھ مل کر چلنے کا اعلان۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ کہتے ہیں ترین صاحب اور ہم ساتھ چلیں گے، ان کے ساتھ آئیڈیل ورکنگ ریلیشن شپ ہے۔ بہت سی جگہوں پر جہانگیر ترین اور ہمارے مشترکہ امیدوار کھڑے ہوں گے۔ پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ فواد چودھری اور علی زیدی اپنے اوپر غداری کا لیبل لگانے کو تیار نہیں، وہ ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میری بہت مخالفت ہوگی فواد چودھری سے، میری بہت مخالفت ہوگی علی زیدی سے، مگر وہ ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ غداری کا لیبل اپنے ماتھے پہ لگانے کو تیار نہیں ہے۔ ترین صاحب کے ساتھ ہمارا آئیڈیل ورکنگ ریلیشن شپ ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ ترین صاحب کے امیدوار کھڑے ہوں گے یا ہمارے امیدواروں کی ان سے کوئی آپس میں ایک جوائنٹ کینڈیڈیٹ آنے کا بھی بہت ساری جگہوں پہ یہ امکان ہے، تو ترین صاحب اور ہم ایک ساتھ چلیں گے۔ لاڈلے خان نے تاخیری حقوق استعمال کیا ہے۔ آج وہ جیل میں ہوتا اور گڈ ٹو سی یو نے ریلیز نہ کیا ہوتا تو کل عبدالرزاق شر کو شہید نہ کیا جاتا۔ پھر اس نے اپیل کی امریکہ کو کہ پاکستان کی ملٹری ایڈ بند کر دیں، پاکستان کو F-16 مت دیں۔ کرمنل مائنڈیڈ لوگ ہیں جن کا خیال ہے کہ ان کا وجود پاکستان کی ریاست سے بڑا ہے۔ ریاست سے بڑا کوئی نہیں ہوتا، میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے۔ دوسری جانب سابق وفاقی وزیر پرویز خٹک نے بھی الگ سیاسی جماعت بنانے پر غور شروع کر دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے پارٹی کے نام پر غور اور منشور کی تیاری کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ نئی جماعت کے منشور میں صوبائی حقوق سر فہرست ہوگا۔ پرویز خٹک نے 50 سے زائد سابق اراکین اسمبلی کی حمایت کا دعویٰ کیا ہے۔ اسلام آباد میں پرویز خٹک کی رہائش گاہ سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گئی ہے۔ اور حکومت رواں مالی سال کے تمام معاشی اہداف حاصل کرنے میں مکمل ناکام ہو گئی۔ معاشی ترقی کی شرح 0.29% رہی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اقتصادی سروے پیش کر دیا۔ زراعت، صنعت، خدمات اور سرمایہ کاری میں کمی ہوئی۔ خسارے اور اخراجات میں اضافہ ہوا۔ ایکسپورٹ میں 12% کمی، امپورٹ $72 ارب سے کم ہو کر $51 ارب رہ گئی۔ ترسیلات زر میں 13% کمی آئی۔ جولائی تا مارچ مہنگائی کی شرح 29% ریکارڈ ہوئی۔ 72.3 بلین ڈالر جو امپورٹ تھی وہ ریڈیوس ہو کے کانٹیکٹ ہو کے 51.2 بلین ڈالر ہے، یہ 11 مہینے کے نمبر۔ اس میں 29.2% کی کمی آئی ہے، 29.2% کی۔ ایکسپورٹس میں بھی ڈکلائن ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اس میں گلوبل اور ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہیں۔ یہ پچھلے سال 28.9 بلین ڈالر تھے جو کہ اس سال 25.4 بلین ڈالر ہیں ابھی تک۔ ریمیٹنسز میں بھی 13% کی کمی ہے، یہ 22.7 بلین ڈالر ہیں ایز کمپیئر ٹو 26.1 بلین ڈالر پچھلے سال 10 مہینے کے مقابلے میں۔ جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ پچھلے سال 1523 ملین ڈالر تھی 10 مہینے میں، وہ اس سال 1170 ملین ڈالر ہے۔ اللہ کا شکر پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پری بجٹ پریس کانفرنس میں کہا شہباز شریف کو تاریخ یاد رکھے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیاست پر ریاست کو ترجیح دی۔ ہم محنت کریں گے تو اللہ مدد کرے گا۔ سابق حکومت نے IMF سے بہت مشکل معاہدے کیے ہیں۔ اس حکومت کو یہ تاریخ یاد رکھے گی کہ سیاست کے اوپر ریاست کو ترجیح دی اور اس کے حوالے سے جو ملک کو جو لومنگ تھریٹ آف ڈیفالٹ تھا اس کو اوائڈ کیا، اور جو اکانومی جو کرپل اور جو بالکل بیٹھ رہی تھی اور اللہ معاف کرے ڈیفالٹ کے نتیجے جو کچھ ہوتا ہے آپ کو بھی پتا ہے، آپ نے دیکھا بھی ہے ریسنٹلی ایک آدھ کنٹری میں، تو اس کو ریسکیو کر لیا۔
وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں مالی سال حادثات سے بھرپور رہا، اسی وجہ سے اہداف کے حصول میں ناکامی ہوئی۔ سیلاب اور دیگر معاشی چیلنجز کے دوران اعداد و شمار کو اہداف سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ میڈیا کو اپیل ہے کہ اکانومک سروے لوگوں تک پہنچائیں تو ان چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ کوریج دیکھ رہا تھا کہ اکنامک سروے میں تمام ٹارگٹس شاید مس ہو گئے ہیں۔ دس واز این ایئر آف فورس میجور۔ پہلا حادثہ تقریباً $50 ارب کا تجارتی خسارہ، جس کے پیچھے $84 بلین کی امپورٹ تھی جو غیر ذمہ دارانہ طور پہ کی گئی۔ دوسرا حادثہ آخری سہ ماہی میں وزارت خزانہ نے تقریباً $240 ارب جو ڈیولپمنٹ بجٹ کے ذریعے ملٹی پلائر بنتا ہے اکانومی میں، وہ جاری نہیں ہوا۔ اور تیسرا بڑا حادثہ کلائمیٹ ڈیزاسٹر تھا جو $31 ارب کا تھا۔ تو لہٰذا جو سال فورس میجور کا سال ہو، اس میں آپ اس سال کے نمبرز کو ٹارگٹس کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں IMF معاہدے سے متعلق حکومت نے نومبر میں کچھ نہیں کیا، اس وقت بات کر لیتے تو ڈالر اتنا اوپر جاتا نہ معیشت کی یہ صورتحال ہوتی۔ ARY نیوز کی بجٹ پر خصوصی ٹرانسمیشن میں گفتگو کرتے ہوئے مفتاح اسماعیل نے کہا IMF کے ساتھ ڈیل ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں منی بجٹ لانا پڑے۔ سے اول جو ترجیح تھی وہ IMF سے بات کرنی تھی۔ نومبر میں اگر IMF سے بات کر لیتے اور ٹرانش لے لیتے، نومبر میں تو آپ نے کچھ نہیں کیا نا، آپ نے تو نومبر میں ان کو تقریباً نومبر میں تو آپ آئی ڈونٹ کیئر کی آوازیں لگا رہے تھے۔ بعد پھر آپ نے کتنے عرصے تک ڈالر جو ہے اس کو ایک ریٹ پہ رکھا، پتہ نہیں کیوں، اس سے آپ کی ایکسپورٹ کم ہو گئی، ریمیٹنس کم ہو گیا۔ اب اس وقت IMF کی انسرٹنٹی ہے، یہ الیکشن کا سال ہے، اس میں حکومت بھی تبدیل ہونی ہے، گروتھ لانا جو ہے اس کے اندر بڑا مشکل ہوگا اس سال۔ جب IMF کا پروگرام ہوگا تو تھوڑی بہت چیزیں اوپر نیچے کرنے کے لیے شاید ایک اور منی بجٹ لانا پڑے۔ نون لیگ کے ایک اور سینئر رہنما وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف میدان میں آ گئے۔ قائمہ کمیٹی خزانہ کے چیئرمین کیسر احمد شیخ نے حکومت کو معاشی ٹیم تبدیل کرنے کا مشورہ دے دیا۔ ARY کو انٹرویو میں کہا وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مشورہ نہیں کرتے، سال ہو گیا قائمہ کمیٹی کے ایک اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ مزید کہا ہم ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑے ہیں، IMF آپ کو انکار کر رہا ہے، ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھیں گے تو کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ سیاسی جماعتوں پر پابندی کی بھی مخالفت کر دی۔ کس حد تک ہم اس وقت کرائسس میں صحیح ایکچوئل صورتحال بتائیں۔ آن دا ورج آف ڈیفالٹ ہے اور IMF آپ کو انکار کر رہا ہے نا، نہیں دے رہا نا۔ ابھی بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اکنامک ٹیم کو چینج کریں۔ یہ سارے اپنے رشتہ داروں پہ زیادہ توجہ رکھتے ہیں، جو سارے اکنامک میٹر ہے نا، مشورہ نہیں کرتے۔ ڈار صاحب کی جو ڈرا بیک ہے اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس کا چیئرمین، اس میں 1 سال سے آج تک وہ تشریف نہیں لائے۔ سیاسی جماعتوں پر پابندی بالکل نہیں لگنی چاہیے، لیکن سیاسی جماعتوں میں جمہوریت ہونا چاہیے۔ میں کسی جماعت کو نہیں مانتا، اس میں سیاسی کوئی یہ تھوڑی ہے کہ باپ کے بعد بیٹا یا بیٹی۔ ہمارا جمہوری نظام فیل ہو چکا ہے، ٹوٹل فیلئر ہے۔ اور حکومت پاکستان کا 9 مئی واقعات کی تحقیقات کو اوورسیز پاکستانیوں تک بڑھانے کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے 500 سے زیادہ اوورسیز پاکستانیوں کا ڈیٹا اکٹھا کر لیا گیا، جس میں کالز ریکارڈ، ٹریول ہسٹری اور امیگریشن سٹیٹس شامل ہیں۔ مزید جانتے ہیں لندن سے نمائندہ ARY نیوز فرید قریشی سے۔ فرید قریشی، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، حکومت پاکستان نے 9 مئی کی تحقیقات کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے ایسے تمام تارکین وطن کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا ہے جو 9 مئی کے گھناؤنے واقعات کو اکسانے، بڑھاوا دینے اور کسی بھی قسم کی مدد فراہم کرنے میں ملوث پائے جائیں گے۔ اس حوالے سے تقریباً 500 سے زیادہ پاکستانیوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا چکا ہے اور ان کے کال ریکارڈ، ان کی سوشل میڈیا سرگرمیاں، ٹریول ہسٹری، مالیاتی لین دین، ان کا بیرون ممالک امیگریشن سٹیٹس اور دیگر متعلقہ جو ڈیٹا ہے اس کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستانی حکام کے نوٹس میں بھی یہ بھی آیا ہے کہ ان میں سے کچھ افراد ایسے ہیں جن کو غیر ملکی ایجنسیوں کی پشت پناہی اور مالی معاونت بھی حاصل ہے، اور ایسے تمام افراد جب بھی پاکستان آئیں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کو تحقیقات کا حصہ بنایا جائے گا، اور حکومت پاکستان تمام ملوث افراد کے خلاف فوجداری کارروائی شروع کرے گی اور متعلقہ غیر ملکی حکومتوں سے ملزمان کی حوالگی کے لیے رابطہ بھی کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ میزبان ممالک میں ان افراد کی قانونی حیثیت کے حوالے سے بھی کارروائی کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، ملوث افراد جب بھی پاکستان آئیں گے انہیں تحقیقات کا حصہ بنایا جائے گا۔ اپڈیٹ کر رہے تھے آپ فرید، شکریہ۔ امریکی سفارت خانے کی درخواست پر وزارت داخلہ نے ختیجہ شاہ کو قونصلر رسائی دینے کی منظوری دے دی۔ وزارت داخلہ نے ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کو امریکی قونصلیٹ سے مکمل تعاون کرنے کی ہدایات دی ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے ذوالقرنین سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے۔ جی ذوالقرنین۔
جی بالکل، وزارت داخلہ نے امریکی سفارتخانے کی جو درخواست تھی اس پر خدیجہ شاہ کو قونصل رسائی دینے کی باضابطہ منظوری دے دی ہے، اور امریکی سفارتخانے کی جانب سے یہ درخواست وزارت خارجہ کو بھجوائی گئی تھی، اور وزارت خارجہ نے وزارت داخلہ کو کہا تھا کہ اس پر عمل درآمد کیا جائے، جس کی اب باضابطہ منظوری دے دی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ آج کے روز جو ہے وہ جا کر ان سے جو بھی وکیل ہے وہ ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو وہ ملاقات بھی کر سکتا ہے، اور ہوم ڈپارٹمنٹ جو پنجاب ہے ان کو بھی آگاہ کر دیا گیا، اور اس حوالے سے جو امریکی قونصل لاہور ہے انہیں کہا گیا کہ ان سے مکمل طور پر تعاون کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ جناح ہاؤس لاہور پر حملے کا ایک اور شرپسند نہ صرف بے نقاب ہو گیا بلکہ حملے کے پیچھے کون کون تھا، اس کا پلان کب اور کہاں بنایا گیا، سب بتا دیا۔ شرپسند حاشر خان درانی نے انکشاف کیا کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کی منصوبہ بندی پہلے سے زمان پارک میں کی گئی تھی، جس میں قیادت ملوث تھی۔ حاشر خان درانی انصاف یوتھ ونگ لاہور کا انفارمیشن سیکرٹری ہے۔ جناح ہاؤس لاہور حملے کا ایک اور مرکزی شرپسند حاشر خان درانی پی ٹی آئی انصاف یوتھ ونگ لاہور کا انفارمیشن سیکرٹری نکلا۔ شرپسند حاشر نے انکشاف کیا کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کی منصوبہ بندی زمان پارک میں کی گئی تھی، پی ٹی آئی چیئرمین نے منصوبہ بنایا تھا۔ 9 مئی کو عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو لاہور کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوا، اس کی جو پلاننگ تھی پہلے سے زمان پارک میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، میاں محمود رشید اور اس کے علاوہ صدر شیخ امتیاز صاحب، انہوں نے پہلے سے پلاننگ کی تھی۔ شرپسند نے اعتراف کیا حملہ اس بیانیے کی عکاسی تھا جو پی ٹی آئی چیئرمین نے فوج کے خلاف ہمارے ذہنوں میں بھرا تھا۔ لوگوں کو عمران خان صاحب نے بیانیہ جو دیا فوج کے خلاف، اس پہ لوگ جو ہے وہ اثر انداز ہوا وہ لوگوں کے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ ادھر آ کے حملہ کیا۔ شرپسند حاشر خان درانی کا کہنا تھا حملے کے دوران پاک فوج کا رویہ مثبت تھا، ہماری فوج نے کسی شہری کو تنکا برابر بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ فوج کا جو رویہ تھا وہ بڑا پازیٹیو تھا، اس نے عام شہریوں کے اوپر اور کسی کے اوپر کوئی جو ہے وہ ایون ایک تنکا بھی نہیں مارا۔ شرپسند حاشر خان درانی نے اپنے بیان میں اعتراف کیا کہ جناح ہاؤس حملے کے دوران نعرے لگاتا رہا، لوگوں کو اکساتا رہا کہ انقلاب آ گیا۔ شرپسند نے جھنڈا لہرا کر کہا تھا یہ کور کمانڈر ہاؤس نہیں بلکہ خان ہاؤس ہے۔ 9 مئی کو قومی تنصیبات یادگاروں کو جس طرح پامال کیا گیا یہ ناقابل برداشت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترک میڈیا کو انٹرویو میں کہا چیئرمین پی ٹی آئی نے لوگوں کو اکسایا، شرپسندوں نے جتھوں کی شکل میں ریاست کے رٹ کو چیلنج کیا، فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا، ان کا مقدمہ فوجی عدالتوں میں چلے گا، فیصلہ آنے کے بعد 2 اپیلوں کا حق ہوتا ہے، ریاست کے خلاف سنگین اقدامات کی ٹھوس منصوبہ بندی کے ثبوت ہیں، قومی تشخص کو مجروح کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ Imran Khan was arrested on 9th May, serious corruption charges. He planned this very serious criminal act against the state of Pakistan. He incited his people. Evidence beyond any ray of doubt, irrefutable evidence through his own statements. Those people who have attacked military installations, desecrated those great institutions, will be tried under the Military Act, and this act is in place since 1952. Once the judge under this act awards punishment, 2 appeals lie for the defendant. One in the High Court and then in the Supreme Court of Pakistan. That nothing untoward is being done except the rule of law is being implemented. شہداء پاک فوج کے معصوم بچوں نے جناح ہاؤس لاہور کا دورہ کیا، اشک بار کر دینے والے دل سوز مناظر دیکھے اور عوام کو پیغام دیا۔ شہداء کے بچوں نے سوال کیا بابا نے ملک و قوم کے لیے قربانیاں دیں تو ان کی یادگاروں کی کیوں بے حرمتی کی گئی؟ کیا شہداء کا خون اس قدر سستا تھا؟ اس کی قدر بھی نہ کی جا سکی؟ بچوں نے چیف جسٹس اور حکومت پاکستان سے شرپسندوں کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ بھی کیا۔ شہداء کے لواحقین نے 9 مئی واقعات میں ملوث شرپسندوں کو کڑی سزا دینے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں شہداء کی یادگاروں کی بے توقیری کرنے اور عسکری تنصیبات پر حملے کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔
9 मई का जो सानिया पेश आया, इसका हमें बहुत बहुत ज़्यादा दुख था। हम अपने शहदा की छोटी सी चीज़ को नीचे गिरने नहीं देते और हमारे शहदा की तस्वीरें, आर्मी की, ये सारी चीज़ों को इस कदर पामाल किया गया। इन शरपसंदों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मेरे बाबा ने सियाचिन ग्लेशियर पर ड्यूटी सर अंजाम देते हुए शहादत नोश की। ये मुझे फ़ख्र है कि मैं एक शहीद की बेटी हूँ। सानिया 9 मई बहुत दिलसोज वाक़या था। आज इस मुल्क में हम बैठे हैं तो सिर्फ हमारे शहदा के खून की वजह से। अपने लीडर्स को ये पैगाम देना चाहूंगी, ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को हमने अपना खून दिया है। प्लीज अपने सियासी मफाद के लिए इस मुल्क के साथ इतना ऐसा न करें। देंगे आपको अरशद शरीफ के कत्ल की शफाफ तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट का अज खुद नोटिस। केस अरशद शरीफ की वालिदा ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि अरशद शरीफ के कत्ल की पहले पाकिस्तान में तहकीकात मुकम्मल होनी चाहिए। रिकॉर्ड पर है, बहुत से लोग कत्ल और साजिश से मुताल्लिक दावे कर रहे हैं। हमें JIT तहकीकात से मुताल्लिक कुछ नहीं बताया गया, न रिपोर्ट्स दी गई। तहकीकात में शामिल होने वाले अफराद के हवाले से भी अंधेरे में रखा गया। दरखास्त में कहा गया कि चेयरमैन PTI और फैसल वाडा समेत 5 अफराद ने कत्ल से मुताल्लिक दावे किए, उनसे पूछकर सबूत इकट्ठे किए जाएं। मेहनतकश खवातीन की दस्तकारियों की कराची में नुमाइश हुई। सक्खर और कश्मीर की खवातीन दस्तकारों की चीजें रखी गईं। देखते हैं इस हवाले से रुबीना अलवी की ये रिपोर्ट। सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन SRSO और मुख्तलिफ शराकतदारों के ताउन से 5 से 8 जून तक कराची के मकामी मॉल में 13वीं सरतियों हैंड क्राफ्ट नुमाइश का इनेकाद किया गया है। हाथ से काम में और मशीन के काम में फर्क है और बहुत से लोग हैं जो आर्ट लवर हैं, क्राफ्ट लवर हैं, तो वो जो है ना इसको सराहते भी हैं। इस नुमाइश में सक्खर, कश्मीर और सिंध के दीगर अजला से ताल्लुक रखने वाली देही हुनरमंद खवातीन के हाथों तैयार करदा रंगीन और दिलकश मलबूसात रखे गए हैं। हैंड वर्क है वो इतना ज्यादा मेहनत तलब है, लेकिन फिर भी उसकी वही प्राइस है। इसमें एप्रिक वर्क है, फुलकारी का काम है और रनिंग स्टिच का काम है। वक्त मुख्तलिफ डिजाइन के मुख्तलिफ टांके लगे हुए। देही सिंध से ताल्लुक रखने वाली हुनरमंद खवातीन दौरे जदीद में भी हाथों से मलबूसात तैयार करती हैं, जिनकी खूबसूरती देखने से ताल्लुक रखती है। कैमरामैन नुमान शेख के साथ रुबीना अलवी, ARY न्यूज, कराची।